الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منیب۔ برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، تعلقات کو آپس میں استوار کرنے کے لیے، آپس میں مضبوط کرنے اور رکھنے کے لیے جہاں مختلف اسباب اور ذرائع ہیں، اخلاق کا ایک بہترین جوہر اور اسلام کی اخلاقی ایک بہترین تعلیم ہے جسے انسان اگر اپنائے تو کشیدہ ماحول محبت و الفت میں تبدیل ہو سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑ کر رہ سکتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام کی ایک اور تعلیم یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلا کسی طبقے اور تفریق کے سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چھوٹوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی، اپنے ہم مذہب کے ساتھ بھی، مذہب سے باہر غیر مسلم کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہر ایک کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ اور اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے اسی ضمن میں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تب بھی ہم اپنے دل پر جبر کر کے، صبر کر کے، قوت برداشت پیدا کر کے، تحمل کر کے ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کریں۔ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مجھے بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ نے مجھے سلام کیا، میں بھی خوش دلی سے جواب دے دیا، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو تب ہے جب ہم آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، بدلے میں ہمارے ساتھ وہ اچھا رویہ نہ اختیار کریں۔ کسی نے، میں گالی سے تو بچ جاؤں گا، مگر کسی نے مجھے گالی دی، برداشت کرنا مشکل ہے۔ کسی نے مجھے غصہ دلایا، غصے کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے۔ عفو درگزر کسے کہتے ہیں، معاف کرنا کہتے ہیں، صبر کرنا کہتے ہیں، قوت برداشت پیدا کرنا کہتے ہیں، تحمل پیدا کرنا، یہ جو اوصاف جن کے اندر ہوتے ہیں، کسی نے معاف کر دیا
کسی نے گالی کے بدلے گالی نہیں دی، کسی کو کسی سے بدلہ لینا تھا نہیں لیا، کسی نے غلطی کی معاف کر دیا۔ یہ جو صفات ہیں، ان صفات کا قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک بردبار انسان ہے، متحمل انسان ہے، جس کے اندر تحمل کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ ہر مسلمان کو اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ کسی نے غلطی کر دی، آپ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، آپ اپنے دل اتنے فراغ دلی سے پیش آئیں اس کے ساتھ کہ آپ اسے معاف کر سکیں۔ کسی نے آپ کو گالی دے دی، بدلے میں اسے آپ گالی نہ دیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ کسی نے آپ سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کی، آپ اعراض کر لیں، ہٹ جائیں، وہاں سے اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو غصے کو برداشت کرنے کی قوت ہے، برا کرنے کے باوجود اچھا معاملہ کرنے کی جو عادت ہے، یہ جو عادت ہے قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس صفت کو بڑی اچھی صفت کہا۔ اسے قرآن کے الفاظ میں حلم کہتے ہیں۔ حلم، بردباری، معاف کرنے کا جذبہ ہو، صبر کرنے کی طاقت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی قوت ہو، حوصلہ ہو، اور اس کے اندر دل اتنا کشادہ ہو کہ ہر ایک کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام حلم ہے، حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو حلیم نام ہے، اسی کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ اس دنیا کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اچھے معاملہ کرنے والا کون ہے؟ دنیا میں انسانوں کو بسائے رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ پیدا اسی نے کیا، وہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے، مگر اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اسے غصہ دلا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس کے ماننے والوں کو بھی رزق مل رہا ہے، اور اس کے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دے رہے ہیں۔ یہ جو صفت ہے حلیم، حلم جو کہتے ہیں، وہ صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کا نام ہے۔ اسی کی برکت سے اللہ معاف بھی کر رہے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں۔ ورنہ حق تو یہ تھا کہ جو لوگ اسے مانتے اسی کو اللہ دیتے، حق تو یہ تھا کہ جو لوگ اسے تسلیم کرتے انہی کو اچھا رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ سبھی کو عنایت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو خصوصیت ہے یہ صفات بندوں میں بھی آئے، یہ عادت بندوں میں بھی آئے۔ بندے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور سامنے والا اگر برا کرے تو بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ وہ اپنے متبعین کے ساتھ، اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ بڑے حلیم ہوتے تھے۔ کتنے انبیاء، سارے انبیاء نے دعوت دین دی، اور ہر نبی کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو گالیاں دیں، ان کو گھر سے نکالا، پتھروں سے مار کر بھگایا، تانے کسے، غلط ناموں سے پکارا، ہر طریقے سے برا سلوک کیا، مگر انبیاء کرام کے اخلاق دیکھیے، اس کے باوجود انہوں نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
ان کی گالی کے بدلے انہوں نے گالی نہیں دی، ان کے مارنے کے بدلے انہوں نے پلٹ کر نہیں مارا، ان کے برے سلوک کی وجہ سے انہوں نے برا سلوک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو اسی نام کے ساتھ اللہ نے یاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، قرآن نے کہا یہ حلیم ہے، بردبار انسان ہے۔ کتنا ان کا درجہ جانتے ہیں ہم نے ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایثار، ان کی قربانیاں، اللہ کی ذات سے ان کی محبت، دین سے ان کا لگاؤ ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کے اندر حلم کی صفت تھی۔ قوم کے لوگوں نے ان کو کیا کیا نہیں کہا ہم سب جانتے ہیں۔ آگ میں ڈال دیا۔ باپ نے کیا سلوک کیا؟ باپ نے کہا اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں پتھروں سے مار مار کر بھگاؤں گا۔ ہمیں گالیاں بھی مل رہی ہیں، بستی سے بھگانے کی بات بھی کر رہی، اوروں کو تو اور چھوڑیے، گھر کے افراد، والد جو ان کے سگے باپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مار کر بھگاؤں گا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ غصہ آنا چاہیے تھا۔ باپ کو کچھ اور بول سکتے تھے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے کہا امی ابا آپ کچھ بھی کر لیجئے، لارجمنک واہجرنی ملیہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ قرآن نے کہا یہ حلیم انسان ہے، یہ قوت برداشت رکھنے والا انسان ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ برائی سامنے سے آ رہی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہا ہے۔ والد کہہ رہے ہیں میں تجھے پتھروں سے مار کر بھگاؤں گا۔ ایک تو والد کا ناراض ہونا ان کے دل کو دکھتا ہے، پھر والد کا یہ کہنا کہ میں گھر سے بھگاؤں گا اور مزید برداشت نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ والد یہ کہہ رہے ہیں صرف ایسے نہیں، مار مار کر بھگاؤں گا۔ سب کچھ برداشت کر کے کہہ رہے ہیں اللہ ابا میں چلا تو جاؤں گا مگر آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ کے لیے میں سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر یہ بڑی صفت موجود تھی، ان کا کردار، ان کے اخلاق اور ان کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے۔ وہ دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، قوم ان کی دشمن، بادشاہ ان کا دشمن، گھر کے افراد ان کے دشمن، مگر اس کے باوجود ہر ایک کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم ہی کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام نبی بن کر صدوم کے علاقے کی طرف پیغمبر بن کر گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بہت ساری خرابیاں تھیں، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اخلاقی خرابیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ یہ کہ وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کی تکمیل عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے تعلقات مردوں سے قائم کرتے تھے، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر حیثیت سے سمجھایا، عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بار بار حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو قوم میں کتنی بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، جائز تعلقات قائم کرو، یہی فطری امر ہے، اسی کا حکم ہے۔ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، رسوائی مت کرو، رسوا مت ہو، رسوا ہونے مت دو، میرے پاس مہمان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی رسوا مت کرو۔ نہیں، قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ قوم فطرت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ سوچ کر دیکھیے حالات کیسے ہیں۔
اللہ نے اس قوم کے پاس فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ فرشتے انسان، خوبصورت انسان بن کر ان کے پاس اللہ نے جب بھیجا تو آئے۔ اللہ نے کہا کہ تم دو کام لے کر جاؤ، ایک کام حضرت ابراہیم کے پاس ہے اور دوسرا قوم لوط کے پاس ہے۔ پہلا کام یہ کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، عمر ہو گئی ہے ان کی، عورت بھی ان کی بانجھ ہے، مگر بار بار اپنے اولاد کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آج ان کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج ان کے پاس جا کر ان کو خوشخبری سنا دو کہ عمر بھر کی تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ تمہیں اولاد دینے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ، زندگی بھر کی دعاؤں کا آج حاصل ہے، آج نتیجہ نکل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مہمان آئے۔ هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم کے پاس نوجوان آئے، دراصل یہ فرشتے تھے، خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ ہر کوئی اجنبی آئے اس کی مہمان نوازی بڑی کرتے تھے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کتنے دن رہے ہو۔ اجنبی دیکھا اس کی مہمان نوازی شروع۔ یہ بھی معزز لوگ نظر آ رہے تھے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو بلایا، بٹھایا، بات چیت کی اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ گھر میں جو بچڑا تھا اسے ذبح کیا، پھر اس کے بعد اسے پکایا، پھر اس کے بعد تیار کر کے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھا کر لا کر نزدیک رکھ دیا اور ان لوگوں سے کہا کہ تشریف لائیں، آپ مہمان ہیں، ہمارے گھر تناول فرمائیں۔ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم۔ جب ان کے سامنے دستر بچھا دیا گیا اور کھانا رکھ دیا گیا، اس کے باوجود مہمان کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے تھے، سب خاموش بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا ذرا چونکے، کیا بات ہے، مہمان جو آیا ہے یا تو معذرت کرتا، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کھانا کھانے کے لیے آگے بڑھتے۔ کھانا نہ کھانا ان کے لیے چونکا دینے والی بات تھی۔ پوچھا کھاؤ گے نہیں؟ قال الا تاکلون۔ اب پوچھنے کو تو پوچھ لیا، جواب نہیں آیا تو ڈرنے لگے، پتہ نہیں کون اجنبی ہیں، کس کو بلا لیا، کسے بٹھا لیا، ڈرنے لگے۔ فاوجس منہم خیفہ، ڈرنے لگے ہمارے گھر کون آ گئے، میں نے کھانا تیار کیا، ان کی میزبانی کی، سب کچھ کیا، مگر یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ڈر ذرا ہوا کہ پتہ نہیں میں نے کہیں غلطی تو نہیں کر دی۔ اسی ڈر میں خاموش تھوڑا رہے۔ فاوجس منہم خیفہ، جیسے ہی حضرت ابراہیم ڈرنے لگے، سوچا کہ آپ چپ رہنا مناسب نہیں ہے، فرشتے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا قالوا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا انا رسل ربک، ہم اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم دو کام لے کر آئے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی خوشخبری سنائی ہے۔ عمر بھر کی تمنا آج پوری ہو رہی تھی۔ میں بات تفصیل سے اس لیے بتلا رہا ہوں، قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وصف بیان کیا ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی خوشخبری سنی فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، بیوی سے کہا دیکھو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے بھی تعجب کی بات تھی، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، اولاد ہونے کا اب امکان نہیں تھا، دعائیں جاری تھیں، مگر جب اللہ نے خوشخبری سنائی یقین تو آنا تھا کیونکہ اللہ کی ذات نے خوشخبری سنائی ہے، مگر حیرت اور استعجاب میں سیدھے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ سنا اللہ نے اولاد کا فیصلہ فرما لیا ہے۔
فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها. حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو یقین نہیں آیا، آگے بڑھے اور حضرت ابراہیم کے گال پر ہلکی سی چپت ماری. کہا کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، میں بوڑھی کمزور بانجھ، مجھے اولاد ملے گی؟ نہیں ہو سکتا. فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم قالوا کذالک، فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہے، اللہ نے خوشخبری سنائی ہے. اب دیکھیے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، زندگی بھر کی خوشی آج ملی ہے، جس چیز کی وہ تمنا زندگی بھر کر رہے تھے وہ آج ملی ہے. سب حیرت و استعجاب میں پڑے ہوئے ہیں. اسی درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا دوسرا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر انہوں نے کہا ہم کو قوم لوط کے پاس جانا ہے، ان کی اس برائی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اب ہم ان کو سزا دے کر آئیں گے. جو خوشی تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے مان پڑ گئی. ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا، خیر خواہی کا جذبہ ابھر آیا، معاف کرنے کا جذبہ ابھر آیا. فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشی کو بھول کر فرشتوں سے جھگڑنے لگے. قرآن نے جھگڑنے کا لفظ استعمال کیا ہے، یجادلنا فی قوم لوط فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط. جن فرشتوں سے ابھی وہ تھوڑی دیر ڈر رہے تھے، انہی فرشتوں سے ڈر رہے تھے نا، دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، ڈر رہے تھے کون ہیں یہ لوگ. اور جب خوشخبری مل گئی تو خوشی سے اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے چاہیے تھے، ان کو خوشی منانا چاہیے تھا. مگر جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ سزا دینے کے لیے اللہ کا حکم لے کر جا رہے ہیں، قرآن کریم یہ کہتا ہے ان کے اندر وہ جو ہمدردی، خیر خواہی، معاف کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کار فرما ہوا، وہ آگے بڑھا اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اللہ ان کو مہلت دیجئے تھوڑی دیر، لوط ہے وہاں، سمجھائیں گے. قال ان فیہا لوطا، لوط ہے وہاں، ان کی موجودگی میں سزا مت دیجئے، ان کو اور مہلت دیجئے، ان کو اور وقت دیجئے، امید ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے، امید ہے وہ اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے. تب اللہ نے کہا یہ اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے کے خلاف جا رہے تھے، یہ اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ آج یہ خوش ہیں تو اللہ کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کے اندر ہمدردی کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. ان ابراہیم، اسی کے بعد یہ آیت ہے ان ابراہیم لحلیم، حضرت ابراہیم بے شک بردبار ہیں، قوت برداشت رکھنے والے ہیں اور ساتھ میں معاف کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں. حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے حالات چاہے جیسے کچھ بھی ہوں، ہمارے درمیان چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، ہم کسی کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرنے والے ہوں، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ضرور رکھیں. معاشرے کے جو چور اچکے ہوتے ہیں، معاشرے کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں، ان کو ہم نفرت بھری نگاہ سے دیکھ کر گناہوں کی دلدل میں اور پھنسا دیتے ہیں. ذرا ان کے ساتھ کوشش کی حد تک نرمی کا رویہ اختیار کریں، سمجھانے کی حد تک، اس امید پر کہ کسی نہ کسی دن یہ قبول کر لیں گے. ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم تم نہیں جانتے جو جتنی مہلت دینی تھی ہم نے دے دی. حضرت ابراہیم خود حلیم بردبار انسان ہے، مگر اس سے بڑے بردبار تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا یہ قوم اب سدھرنے والی نہیں. اللہ جانتے تھے. حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم چھوڑ دو اس چیز کو، اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، ان کو
اب آئے گا عذاب، آئے گا ہی، انہ قد جاء امر ربک، اللہ کا عذاب آئے گا، اور آیا اللہ کا عذاب، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ حضرت ابراہیم کی یہ صفت ہمارے درمیان ایک نمونہ اس حیثیت سے ہے کہ ہم معاشرے کے وہ افراد جو غلطی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی نرم رویہ کر کے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہو سکے تو آپ اسے معاف کر دو، انتقام بدلہ آپ لے سکتے ہیں، جہاں تک بدلہ لینے کی اجازت ہے اتنا بدلہ آپ لیجئے، اور اگر ہو سکے تو معاف کر دیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے پاس آئے تھے، عرب قوم تھی، جاہل قوم تھی وہ، اب جانتے ہیں کتنی جاہل تھے وہ۔ انہی کے الفاظ، انہی کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جہالت مت کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عرب کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جہالت مت کرو، کیونکہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ جہالت کی تو ہم ان کو بتلا دیں گے کہ ہم کتنے بڑے جاہل ہیں۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا، یہ عرب کے بدو، عرب کے پوری قوم کے لوگوں کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ان کو جو سبق دیا وہ حلم کا دیا تھا، معاف کرنے، صبر کرنے، قوت برداشت پیدا کرنے کی تعلیم دی تھی، اور جن کے اندر یہ صفات تھیں ان کو آپ علیہ السلام نے ابھارا کہ تمہارے اندر یہ صفت ہے اور بڑی اچھی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آیا تھا، وفد عبد القیس کے نام سے ایک وفد آیا تھا۔ اس کا جو سردار تھا، اس سردار سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، معاملہ کیا، بڑے پسند آئے، وہ جو سردار تھے بڑے پسند آئے۔ گفتگو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشج، سردار کا نام اشج تھا، اس سے کہا کہ تمہارے اندر میں دو صفتیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ دو صفات ایسی ہیں جسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو صفات میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، اور یہ دو صفات ایسے ہیں جسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کہا تمہارے اندر بردباری ہے، حلم ہے، قوت برداشت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر سلیقہ مندی ہے، تمہارے اندر سلیقہ ہے، بات کرنے کا سلیقہ، رکھ رکھاؤ کا سلیقہ، معاملہ کرنے کا سلیقہ، بات چیت کرنے کا سلیقہ۔ یہ جو دو صفات ایسے ہیں جسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو معاف کیا، برداشت کیا، بدلہ لینے سے بچ گیا، عفو درگزر سے کام لیا، تو یہ ایسی صفت ہے جسے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کر کے بھی بتلایا۔ کہنا آسان ہے، میں بھی کھڑا ممبر پر بہت کچھ باتیں کہتا ہوں، عملی طور پر میرے لیے بہت سارے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اسی لیے ہے، آپ نے جو کہا وہ کر کے بتلایا۔ مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک واقعہ دیکھیے اور بڑے صبر کے ساتھ سن کر دیکھیے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا۔ عرب کے جو بدو ہوتے ہیں، دیہاتی، وہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، اخلاق، کردار، سلیقہ مندی، بات چیت کرنے کا طریقہ، ان سب سے وہ واقف نہیں رہتے، بڑے کھردرے مزاج کے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، سخت کلام ہوتے ہیں، درست مزاج کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بدو دیہات سے ایک شخص آیا۔ آنے کے بعد اس کی کوئی ضرورت تھی، مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم کیا کریں گے؟
جس کے پاس سے وہ ضرورت پوری ہو اسے وہاں جائیں گے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہی طریقہ بھی ہے، اس کے سامنے تکلیف بیان کریں گے، پھر عرض کریں گے کہ مجھے ملا تو اچھا ہے، پھر مل جانے کے بعد شکریہ ادا کریں گے، وہاں سے چلیں گے۔ یہ طریقہ ہے، یہی اخلاق ہے، یہی کردار ہے۔ مگر وہ بدو جو آیا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے سے آیا، وہ جو چادر آپ کے گلے میں پڑی ہوئی تھی اس چادر کو کھینچا، زور سے کھینچا۔ حدیث میں آتا اس زور سے کھینچا کہ چادر نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر اس کا نشان بیٹھ گیا۔ گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت بڑی گستاخی ہوئی تھی۔ دوسری حرکت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے بلایا۔ محمد، صحابہ کرام کو حکم تھا کہ نام لے کر نہ پکارا جائے، بدو تھا، اس نے کھینچا، پھر اس کے بعد زبان کھول کر کہا محمد، پھر اس کے بعد جو مانگ رہا ہے وہ طریقہ دیکھو۔ اس نے کہا اللہ نے تمہارے پاس ہم لوگوں کو دینے کے لیے جو مال رکھا ہے وہ دو۔ بیت المال کا جو مال ہے وہ طلب کر رہا ہے، صدقہ اور خیرات کا جو مال ہے وہ طلب کر رہا۔ پہلے چادر کھینچی، پھر محمد کہہ کر پکارا، اور پھر اس کے بعد کہا جو مال تمہارے پاس اللہ نے دینے کے لیے رکھا ہے وہ دو۔ تیسرا اس نے کہا کہ یہ جو مال تم نے رکھا ہے، غور سے سنیں، اس نے کہا کہ یہ جو مال تم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ تمہارا بھی نہیں ہے، تمہارے باپ کا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی گستاخیاں، کتنی گستاخیاں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مانگنے والا ہمارے پاس عاجزی کرے، ناک رگڑے، گھٹنے ٹیکے، ہمارے کام کرے، زندگی بھر ہم ہی سلام کرتے رہے۔ اللہ اکبر، لینے سے پہلے اس کا یہ عالم ہے۔ چادر کھینچی، نام پکارا، بے ادبی کی۔ اس گفتگو کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون کیا مانگ رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ بدو ہے، دیہات سے آیا ہوا شخص ہے، کیا کرتے ہم اور آپ غصے سے پلٹ کر کہتے لے جاؤ اسے باہر۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا بدو ہے، کھڑا ہوا مانگ رہا ہے، ہنس پڑے، ہنس دیے، اچھا تم ہو۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے لو اسے جس چیز کی ضرورت ہے جاؤ جا کر دے دو۔ یہ قوت برداشت، یہ حلم، سامنے والا برا کرنے کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور اس صفت کو اپنانا اسلام کی تعلیمات کے موافق ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے کہ اگر ظاہر بات ہے، آپ دیکھیے جس نے مانگا اس انداز سے اسے مل گیا، اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اس نے خود سوچا ہوگا میرے ساتھ اتنا بہترین سلوک۔ دلوں کی جو دنیا اس وقت بدلی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے۔ آج کل دیکھیے کسی نے قرض لے لیا، جو مدت طلب کرتے ہیں اس کی مدت سے آگے بھی اگر بڑھ گیا، ہم جا کر مانگیں تو غصہ ہو جاتا ہے، بھروسہ نہیں ہے، لے لیا تو نہیں دوں گا، برا مان جاتے ہیں۔ میں نے قرض لیا کسی سے، وہ آ کر مانگ رہا ہے کہ بھائی میرا قرض واپس کر دو، مجھے غصہ آ جاتا ہے، کہتا دے دوں گا، مدت بڑھ جاتی ہے، دن بڑھ جاتے ہیں، سال کبھی بڑھ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپئے رکھ کر ادب سے بیٹھے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دیہاتی آدمی سے ایک مرتبہ قرض لے لیا تھا اور کہا تھا کہ اس مدت تک میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے قرض کی جو مدت تھی ابھی باقی تھی اور دن تھے دینے کے لیے، مگر وقت سے پہلے جس نے قرض دیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے جو قرض لیا تھا وہ واپس کیجیے۔ کہا کہ ابھی تو وقت ہے، ابھی وقت ہے، آپ کے وقت پر آپ کو دے دیا جائے گا۔ کہا کہ نہیں، مجھے ابھی دینا پڑے گا۔ صرف مانگا نہیں، وقت سے پہلے مانگ رہا، یہ بھی غلط ہے، مانگتے ہوئے گستاخی بھی کر رہا تھا، گالی گلوچ بھی کر رہا تھا۔
بک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی خاموش تھے. غصہ آپ کو نہیں آیا، صحابہ کو آ گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اس کی بد کلامی کی ہم سزا دیں گے. آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اسے، دعوہ. آپ کہا صحابہ سے چھوڑ دو اور خاموش رہو. پھر اسے بٹھایا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ، اسے جو جانور مجھے دینا ہے اسی قسم کا جانور جا کر بازار میں تلاش کرو. گئے بازار، صحابہ واپس لوٹ کر آئے. کہا کہ جو جانور آپ نے لیا تھا اس کے مقدار کا کوئی جانور نہیں ہے، البتہ اس سے اچھے جانور ہیں، اس سے اچھے جانور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، جو اچھا جانور ہے وہی لے کر آؤ اور اسے دے دو. اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی سے قرض لو تو اس سے قرض اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم اور بردباری کے یہ پیغامات ہمارے سامنے رکھے. اگر یہ قوت برداشت، یہ تحمل مزاجی اگر ہمارے اندر آ گئی تو پھر ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. قوت برداشت نہ ہونے ہی کی وجہ سے بیوی اور شوہر میں گالی گلوچ ہو جاتے. شوہر نے غصہ کیا، بیوی نے بھی غصہ کیا. شوہر نے گالی دی، بیوی نے بھی گالی دی. اس نے مارا، بدلے میں اس نے کچھ کیا. اگر کسی کے اندر قوت برداشت پیدا ہو گئی تو پھر انشاءاللہ معاملے آسان ہو سکتے ہیں. والدین بچوں کے ساتھ، بچے والدین کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ اگر غصے کو برداشت کر لیں، غصے پر کنٹرول کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. قوت برداشت نہ ہو تو ہی غصہ پیدا ہوتا ہے. حلم والا مزاج نہ ہو تو ہی غصہ پیدا ہوتا ہے. اور غصوں کے نقصانات ہمارے سامنے دیکھیے. اسلام نے کبھی غصہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے، غصہ کرنے سے منع نہیں کیا ہے. غصے آنے کے بعد برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے کہا. غصہ تو آئے گا، فطری امر ہے. غصہ آتا تھا، غصے کو برداشت کرے. جتنا ہو سکتا ہے ہم غصے کو برداشت کریں اور برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کریں. اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. قوت برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ برداشت کی قوت اگر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ لوگوں کو بھی معاف کریں گے، اپنوں کو بھی معاف کریں گے، دوسروں کو بھی معاف کریں گے، حتیٰ کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کو بھی ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. غصے کے سلسلے میں دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ہم کو کسی سے بدلہ لینا ہے، لے سکتے ہیں، تب بھی ہم برداشت کر کے اپنے غصے پر قابو پا لیے. اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بڑے مقام والے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ بڑا کام ہے، یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا اور اپنے غصے پر قابو پایا، خاص طور پر غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لیا اور اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، اللہ کے نزدیک جب وہ حشر کی عدالت میں پہنچے گا تو ایسے لوگوں کو سب کے سامنے بلایا جائے گا. آدم سے لے کر رسول قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے سب وہاں موجود ہوں گے اور سب کے سامنے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، یہ میری حوریں ہیں، اس کو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، ان میں سے جسے چاہو تم پسند کرو. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کھل کر برسیں گی. جو لوگ اس دنیا میں اپنے غصے پر قابو پائیں گے. ہمارے گھریلو جھگڑوں کی اصل وجہ غصہ ہے. بھائی سے لڑ لیا، غصہ. شوہر نے طلاق دے دی، 10 منٹ پہلے اچھے تھے، کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا، غصہ بڑا، طلاق دے دی. طلاق کی ہمارے پاس جو شرحیں ہیں وہ تھوڑے سے غصے پر ہیں. غصہ آیا، بھائی بہن سے لڑ لیے. غصہ آیا،
دوست دوست سے لڑ لیا، رشتہ دار رشتہ داروں سے لڑ لیے، اور یہ غصے کو ہم طول دیتے جاتے ہیں اور رشتوں کو کمزور سے کمزور کرتے جاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیں۔ اگر ہم نے غصے پر قابو پا لیا، شوہر اپنے میاں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے بچ جائے گا، بھائی اپنے بہن سے لڑنے سے بچ جائے گا۔ غصے پر قابو رکھیں، قوت برداشت پیدا کریں، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں سدھریں گی، اور سب سے بڑی بات ہمارا ہر گھر روشن ہوگا، پر نور ہوگا، محبت و الفت سے بھرا ہوا ہوگا، سب کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، دشمنی عداوت ختم ہوگی، سب خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا